لوگوں کی کیا پرواہ، میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں سوتا ہوں سکون سے رات بھر، میرا ضمیر جاگنے کا عادی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی سوچا ہے انسان نڈر ہو کر گناہ کیوں کرتا ہے؟ بنا کسی شرمندگی کے، اللہ کے خوف کے، بنا ضمیر کے۔ ضمیر انسان اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت، بلکہ میں کہوں گی کہ ایک تحفہ ہے یہ ضمیر بھی۔ ضمیر جو انسان کو ہر برے اعمال سے پہلے خبردار کرتا ہے۔ ضمیر جس کی نہ سن کر انسان کوئی برا عمل سر انجام دے بھی دے تو یہ اسے ہر لمحہ اس کی یاد دلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود کو برائی سے روک سکے، انسان اپنے برے اعمال پر افسوس کر سکے، انسان معافی مانگ سکے، شرمندہ ہو سکے، اور انسان اپنے اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ کا خوف انسان کے اندر زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک انسان کا ضمیر اس کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کا سانس لینا۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ضمیر ہوتے ہوئے بھی ایک انسان دوسرے انسان پر کتنے ظلم کرتا ہے۔ سوچے اگر ضمیر نہ ہو تو یہ جو بچے کچھ اچھے انسان ہیں یہ بھی نہ ہو، یا پھر شاید ہم بھی انہی جیسے ہوں۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ انسان کا ضمیر ہوتے ہوئے بھی سو کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کو نیند بہت آتی ہے؟ نہیں، نیند اور نشے میں رہنا تو انسان کو پسند ہے، ضمیر کو نہیں۔ کوئی بھی انسان زندگی میں پہلی بار تو کوئی نہ کوئی برا عمل ضرور کرتا ہے نا۔ ہر چیز کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس پہلی برائی میں دل بے چین اور ضمیر بہت ملامت کرتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور سکون نہیں ملتا کہیں۔ اب یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ ایک وہ جو اس بے سکونی اور ملامت سے گھبرا کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ کر خود کو دوبارہ کسی بھی طرح کے گناہ یا برائی سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہر پل یاد رکھتے ہیں اس بے چینی کو اور اللہ کے خوف کو۔ اور دوسرے وہ جو اس بے سکونی کو کچھ دنوں تک اگنور کرتے ہیں، اپنا کیے ہوئے گناہ پر خود کو دلیلیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے تو یہی کرتا۔ اور اس طرح روز خود کو سمجھاتے سمجھاتے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور بے چینی محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ضمیر بھی کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے اور وہ انسان دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف۔ پھر دوبارہ اسے موقع ملتا ہے، وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، ضمیر دوبارہ چیختا ہے، وہ دوبارہ جھوٹی تسلیوں سے خود کو مطمئن کرتا ہے۔ ضمیر ایک بار پھر خاموش ہو جاتا ہے، ایک بار پھر وہ گناہ کرتا ہے، ایک بار پھر ضمیر چیختا ہے، ایک بار پھر وہ اسے خاموش کرا دیتا ہے، اور ایسے ہی بار بار ہزار بار ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر چیخنا ہی چھوڑ دیتا ہے، پھر گناہ لگتا ہی نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ ایسا انسان اپنے اندر سے باہر تک ایسا مطمئن ہوتا ہے کہ خود کو ہزاروں سے بہتر انسان سمجھتا ہے، اور یقین مانے اچھا مسلمان بھی، اور کئی انسانوں کے دل دکھا کر حق مار کر سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور ضمیر وہ بیچارہ تھک کر گہری نیند سو جاتا ہے۔ کیا کریں، اس کے پاس بھی تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جن کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اور اللہ جس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے نا، اسے ضمیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی محرومی، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ضمیر سے محروم انسان ہر گناہ کی لذت سے چور ایک دھوکے میں زندگی گزار دیتا ہے، دھوکہ جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ضمیر کو ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔